خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید، فرقان حمید اور عقیدہ ختم نبوت، تو یہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے۔ تو ہم قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات بینات سے، اس عقیدے کے حوالے سے اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک امت محمدیہ کا جو بنیادی اور اجماعی عقیدہ ختم نبوت، اس کا بیان کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام انتہائی اکیڈیمک انداز میں اور بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ہم اس کو بیان کریں گے، اور امید ہے کہ آپ تک یہ ایک پیغام ہے جو کہ پیغام محبت ہے۔ اسلام آپ جانتے ہیں کہ امن اور سلامتی کا دین ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس میں بھی ایک وزڈم ہے، دانش ہے، حکمت ہے، اور اللہ کے پیارے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، آیت ختم نبوت قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب، جو کہ خود میرے نبی 33 نمبر سورہ ہے۔ قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اس میں مکی صورتیں بھی ہیں اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الاحزاب ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین نے آیت ختم نبوت کو نازل فرمایا۔ یہ ابھی آیت نمبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ سورہ احزاب، یہ نمبر سورہ احزاب کا 33، اور میں آپ کو یہ پارہ بھی دکھا رہا ہوں 22، اور اسی سورہ احزاب کی یہ آیت آپ دیکھیے گا، آیت نمبر 40 میں اس وقت اسکرین پر ڈسپلے کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں میں پچھلے۔ اب پچھلے کا معنی آپ آخری، خاتم کا معنی آخری، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 40 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ آیت نمبر 40 ہے جو اہل السلام اس آیت مقدسہ سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو انبیاء کرام میں سے آخری ہیں۔ اب اگر کچھ حضرات وہ اس سے مراد افضل لیں، آخری نہ لیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل اسلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور افضل بھی مانتے ہیں۔ افضل ہونا اور آخری ہونا اس میں تو آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو کل کی نشست میں بھی عرض کیا تھا، تو اس لیے یہ جو لفظ خاتم ہے انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو سب نبیوں میں سے پچھلے یعنی آخر میں آنے والے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں آخری ہوں۔ تو یہ آیت مقدسہ اس پر انشاءاللہ ان ڈیٹیل پورا پروگرام ہم انشاءاللہ تعالی اسی آیت مقدسہ پہ کریں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام دوسری آیت مقدسہ جس سے عقیدہ ختم نبوت کی بات اہل اسلام کرتے ہیں، ہمارے اسلاف بزرگ مفسرین کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام اور ہر دور میں مسلمانوں نے جن آیات مقدسہ کو موضوع سخن بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کو بیان کیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 9واں پارہ۔ تاکہ میں چاہتا ہوں مقصد یہ سراج ٹی وی کا یہ ہے کہ آپ تک اس بات کو آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، نوٹ بھی کرتے جائیے گا۔ یہ 9واں پارہ ہے اور یہ سورہ اعراف، قرآن مجید میں سورہ اعراف کا نمبر 7 ہے۔ اب آیت نمبر 158، ایک تو اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے کہ قل، اور اس پر بھی ہم ایک مکمل پروگرام سورہ اعراف پہ کریں گے، جس کا عنوان یہ ہوگا کہ سورہ اعراف میں اجرائے نبوت کی مکمل نفی ہے اور ختم نبوت کا کامل اثبات ہے۔ یعنی یہ سورہ مقدسہ واضح طور پر صریحاً اہل اسلام کی رہنمائی فرما رہی ہے کہ نبوت کا باب ختم ہو چکا، اب دور ہے تو فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہی عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے اس پر میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کیا کروں گا کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی پیدا ہوگا، اس کی حکمت میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور یہ جملہ بار بار میں دہراتا رہوں گا تاکہ اہل اسلام، بزرگ، خواتین، بھائی، بہنیں، بچے، بوڑھے وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا۔ وہ جب ہم احادیث مقدسہ پر گفتگو کریں گے تو پھر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے گی۔ ابھی سورہ اعراف کی آپ آیت نمبر 158 قل،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تم فرماؤ۔ کن کو فرماؤ؟ یا ایہا الناس، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے لوگو، الناس ہے یعنی بنی آدم سے، تمام انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانیت کو خطاب فرما رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا جا رہا ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم۔ اب یہ جو کم کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کم، تمام انسان اس میں داخل ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمی کا لفظ آپ غور فرمائیے گا، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے کسی اور پیارے مقدس نبی کے لیے بیان نہیں فرمایا۔ میں سورہ اعراف میں آپ کو لے چلوں گا آئندہ پروگرام میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف آئے، مدین کی طرف آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا کہ وہ قوم سمود کی طرف آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ اپنی قوم عاد کی طرف آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسول کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اب آگے اللہ رب العالمین، اللہ پاک کون ہے؟ ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، وہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ علیہ السلام کو ان کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، الذی، وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب ناظرین کرام یہاں عقیدہ ختم نبوت جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ آیت مقدسہ، اب آپ دیکھیے گا کہ رب العالمین فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اللہ ایک اور رسول بھی ایک، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، ایک رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ آیت مقدسہ عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است،
اللہ تعالیٰ کا اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدسہ سے لا نبی بعدی کا اعلان فرما دیا۔ اور یہ آیت مقدسہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں اس کو مزید ورسول ہی، اللہ کے اس رسول پر، کون ہے وہ رسول؟ ذات محمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو یاسین والقرآن الحکیم، جن کے لیے قرآن مجید فرماتا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ ذات اقدس ہے جن کے لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو یہاں پر ایک رسول پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ بیان کر رہی ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور پر ایمان لانے کی بات قرآن مجید نہیں کر رہا۔ اگر نبوت جاری ہوتی، بعد میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا اور کسی نبی کا دور نبوت ہوتا، تو پھر قرآن مجید یہ فرماتا کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے بعد جو رسول آ رہا ہے یا آ رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ میں اس وقت اس پروگرام میں اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ بیان کرنا ہمارا ایک بنیادی حق بھی ہے، اور اپنی کمیونٹی کو ایک نالج دینا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ پروگرام انشاءاللہ نالج بیسڈ ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ بعد میں کالز بھی لیں گے، کوئی کویسچن ہوگا اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، اور آہستہ آہستہ پھر علماء کرام، چونکہ ماہ رمضان المبارک کے مصروف ہیں تو علماء کرام کا پینل بھی ہوا کرے گا، تو ان موضوعات کو ہم پھر ان ڈیٹیل ڈسکس بھی کیا کریں گے۔ تو یہ آیت مقدسہ آپ نے دیکھی ہے سکرین پر، اور نوٹ بھی کر لیجئے گا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اب چلتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور سورہ مقدسہ۔ یہ آپ دیکھیے گا 18واں پارہ ہے، اور الفرقان سورہ، اس کا نمبر 25 ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے سورہ اعراف میں دکھا چکا، یہ اس کے آغاز میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اتارا، نازل کیا قرآن اپنے بندے پر، لیکون للعالمین۔ یہاں پر بھی ناظرین کرام آپ نوٹ فرمائیے گا کہ یہاں پر یہ للعالمین، ادھر کیا تھا سورہ اعراف میں، وہ بھی میں نے عرض کیا، اور یہاں پر بھی للعالمین نذیرا، اور پھر آگے رب العالمین اپنا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ بقیہ انبیاء کرام، جو سابقہ انبیاء کرام ہیں، وہ ایک محدود زمانے کے لیے، محدود پیریڈ کے لیے، محدود علاقے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک رب العالمین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے فرمایا للعالمین نذیرا، وہ تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ بھی آپ نے آیت ختم نبوت کے باب میں ہمارے علماء کرام نے اس آیت مقدسہ کو
بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ جی یہ سورہ سبا ہے، 22واں پارہ ہے۔ جی آپ کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ سبا کا نمبر 34 ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ 22واں پارہ سورہ سبا، آیت نمبر ہے اس کی 28۔ یہ میں اس کو مزید زوم کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے 28 واضح طور پر۔ وما ارسلناک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے کافۃ للناس۔ وہاں پہلے جو آیت تھی سورہ فرقان کی، وہاں نذیر فرمایا۔ یہاں پر ناظرین کرام یہ دیکھیے گا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یہاں بشیر اور نذیر دونوں صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی گئی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہ آیت بھی آیت نمبر 28 سورہ سبا، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا، مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، یعنی سب کے لیے ہے، بشیر خوشخبری دیتا و نذیرہ اور ڈر سناتا۔ تو یہ آیت مقدسہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت تمام انسانوں کے لیے اس کو بیان کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف چلوں گا۔ تو یہ آیت مقدسہ ناظرین کرام سورہ سبا کی آیت نمبر 28 اور سبا کا نمبر ہے 34۔ تو یہ آیت مقدسہ واضح طور پر، جی شاہ صاحب اب اگلی سکرین پر چلیں گے، تو یہاں بھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ آیت مقدسہ بھی واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت جو امت کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، یہ سکرین پر بھی ابھی آ جائے گی، تو یہ دیکھیے گا، یہ ہے 17واں پارہ، اور آپ میرے خیال میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو اس آیت مقدسہ کو نہیں، سکرین پر دکھائیے گا۔ یہ سورہ انبیاء، اس کا نمبر 21 ہے ناظرین کرام، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر یہ 107 ہے۔ یہ تاکہ آپ آیت نمبر بھی جی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ کوئی جہان نہیں ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے خالی ہو۔ رب العالمین نے اپنا تعارف فرمایا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ علیہ السلام کا
جو عقیدہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ دیگر مذاہب کے جو عقائد ہیں، لازمی بات ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بیان کریں۔ میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں وہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تمام باتیں کتابوں میں ہمارے علماء کرام نے، اسکالرز نے بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ سعادت رب العالمین سراج ٹی وی کو عطا فرما رہا ہے کہ میں ایک دین کا ادنا طالب علم اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ختم نبوت کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت مقدسہ کی طرف، جس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا تشریف لانا، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے۔ وہ بھی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اور پھر جیسا میں عرض کیا، الناس، یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے۔ یہ شاہ صاحب آگے ہم دکھائیں گے، یہ سورہ ابراہیم، یہ آپ کے سامنے ہے سورہ ابراہیم، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ 14 ہے، 72 اس کی آیات ہیں، 52 اس کی آیات ہیں، 52 اس کی آیات ہیں، اور 7 اس کے رکوع ہیں۔ یہ پہلی آیت ہی حروف مقطعات سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف لام را، الف لام را حروف مقطعات۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ عظمت والی کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ انزلناہ الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب آپ پر نازل کی، لتخرج، تاکہ آپ خارج کریں، آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، جیسا کہ سورہ فرقان میں اور دیگر مقامات میں نے آپ کو پیش کیے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہاں پر فرمایا گیا کہ آپ کی ذات وہ ہے جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، کن کو؟ ایک انسان کو نہیں، ایک شخص کو نہیں، ایک قبیلے کو نہیں، ایک قوم کو نہیں، صرف عرب کو نہیں، صرف عجم کو نہیں، صرف یورپ کو نہیں، صرف ایشیا کو نہیں، فرمایا کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے جو ظلمتوں سے نکال کر، اکیلی ذات ہے، سرکار کی نبوت میں اب کوئی شریک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اصطلاح کی اب گنجائش نہیں، نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہے، نہ کسی رنگ میں کوئی آ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب میرا دور نبوت ہے، اب میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ اہل اسلام کا یہ جماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر نبوت ختم بھی ہو گئی اور مکمل بھی ہو گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں اس پر انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے پروگرام ہوں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جو ذات، یہ دیکھیں پھر یہاں پر الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام انسانوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تاکہ اہل علم تو جانتے، علماء کرام تو جانتے، میرے جیسے جو طالب علم ہیں یہ ان کے لیے، تاکہ وہ بھی ان آیات مقدسہ کو یاد رکھیں کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے، میرے آقا کے آنے پر عقل انسانی نے جو ارتقائی منزلیں طے کرنی تھیں، دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے ناظرین کرام، اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام اپنے دور میں، اپنے وقت میں، اپنی ذات میں کامل، اکمل، مکمل، انہوں نے جو بھی پیغام تھا بڑے آسان طریقے سے پیغام کو پہنچایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تشریف لائی۔ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کی کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ یہ وہ ذات ہے جن کے لیے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اسی طرح سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو سراج منیر ہے، یہ ٹی وی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا نام سراج ہے، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفاتی نام ہے، وہ جو سراج ہے، اسی نام پر اس کا نام بھی سراج رکھا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں شاہ صاحب یہ اگلی آیت مقدسہ کی طرف۔ اب اسی سورہ ابراہیم میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ آپ غور کیجئے گا، شاہ صاحب ابھی اسکرین پہ رکھیے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور اسی سورہ مقدسہ آگے چلیے گا تو آیت نمبر 5 ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت سورہ ابراہیم میں بھی بڑے واضح، کھلے، صریحاً انداز میں رب العالمین نے بیان فرما دی۔ میں دونوں آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 5 اب میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ نشانیاں دی ہیں ان کو، معجزات عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو، ید بیضا دیا ہے، عصائے کلیم ہے ان کے پاس، انہیں کتاب بھی عطا کی گئی۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا۔ یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، اس کو میں ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ذکر کن کا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ ختم نبوت ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا کہ ان اخرج قومک، یہ دیکھیے گا قومک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، نور کی طرف لے جاؤ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں پھر دکھانا چاہوں گا آیت نمبر، سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے اس قوم کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیکھیے گا ناظرین کرام، وہاں ایک قوم کا ذکر ہے، یہاں الناس کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الناس ہے۔ آگے چلیے آیت نمبر 5 میں دوبارہ دکھانا چاہوں گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اور قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دی ہیں، معجزات دی ہیں، کس لیے؟ ان اخرج قومک، کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر جا، اپنی قوم کو نکال اندھیروں سے اور اجالے میں لا۔ لیکن سید المرسلین رحمت للعالمین، جن کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج ہے، ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جو بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر، بدعقیدگی سے نکال کر باوقار عقیدے کی طرف، توحید کی طرف لے کر جائیے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے بڑھتے ہیں، جو بقیہ ٹائم ہوگا میں مزید کچھ آیات پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی آیات مقصہ پر جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آگے پروگرامز میں ہوتی رہے گی۔ اب آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت مقصہ کی طرف۔ جی یہاں پر ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید، یہ دیکھیے گا، یہ سورہ الانعام، اس کا نمبر 6 ہے، 7واں پارہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی نبی اور رسول، ان کے رسالت اور ان کی نبوت ہے وہ حضور سے پہلے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اب آپ دیکھیے، میں اس لفظ کو من قبلک فصبروا علی ما کذبوا، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے کہ بعد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ قبل کا ذکر تو ہے، لیکن بعد کا ذکر آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جی آیت مقصہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی بیان کی، جس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب اس میں جس پر توجہ کی ضرورت ہے، یہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یعنی تمام رسول پہلے پیدا ہو چکے، اب آخر میں جس ذات نے پیدا ہونا ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخر میں پیدا ہوئے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، آدم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو بغیر باپ اور ماں کے کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، والدہ تو ان کی ہے، ابن مریم ہے۔
تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول، کہ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، یعنی سب آ چکے، ثم تراخی کے لیے بعد میں، سب کے آنے کے بعد یہ لفظ ثم بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے آنا تھا، پیدا ہونا تھا، وہ پیدا ہو چکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ آیت مقدسہ بھی واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ یہاں یہ جملہ بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ان کی رسالت، ان کا دور رسالت، ان کا دور نبوت وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا۔ اب ان کا دور رسالت و نبوت ختم ہو چکا، اب دور جس ذات کا ہے وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، یہ آیت مقدسہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، جیسا میں عرض کیا اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے۔ سورہ مائدہ کا 6واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ اور یہ حصہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا، اس پر انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد چند منٹ باقی ہیں ہمارے پروگرام کے، جی اب یہاں پر ایک اور آیت میں جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو شروع میں ہی آپ کو یہ رہنمائی مل جاتی ہے ختم نبوت کی۔ متقین کی جو علامات ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقین وہ ہیں وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی یہ آیت مقدسہ بھی واضح انداز میں اہل اسلام کی رہنمائی فرما رہی ہے کہ وحی نبوت، اب کوئی مغالطہ ڈالے کہ وحی کا لفظ قرآن مجید میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کا لفظ تو وہاں پر بھی ہے، تو وحی نبوت جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہے، بعد میں وحی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، مزید کچھ آیات مقدسہ میں ناظرین کرام کو پیش کر رہا ہوں، اس پر بھی آپ غور فرمائیے گا۔ یہ دیکھیے گا، یہ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، یعنی پہلے حضور علیہ السلام، قبل کا لفظ ہے، جن رسولوں کا ذکر کرنا تھا وہ ہم بیان کر چکے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کا جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت مقدسہ کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام۔ جی اب آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہ بھی آیت مقدسہ، یہ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر سورہ نساء کی 136 ہے۔ یہ آپ غور سے دیکھیے گا، یہاں سے بھی کچھ لوگ اور کچھ کمیونٹیز یہاں سے کسی اور رسول کی کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جو رہنمائی فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، یہ دیکھیے اللہ بھی ایک اور رسول بھی ایک۔ یہاں دیکھیے گا، اے ایمان والو، ایمان رکھو۔ چونکہ پہلے ایمان والے تو ہیں، اس لیے ترجمہ کرنے والے اعلیٰ حضرت امام میں اہل سنت نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا کہ ایمان تو ہے، تو اس لیے کہا کہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ماشاءاللہ ایک ایک لفظ جو ہے ترجمے میں کتنا خوبصورت چناؤ کیا گیا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسولوں پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری۔ ان رسول یعنی اللہ رسول، رسول ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور پر نازل کی اور اس سے پہلے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جاری ساری رہے گا، 5 بجے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی بیان کرنے کی اور اسی عقیدے پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑی محبت کے ساتھ اور علمی اور تحقیقی انداز میں اپنی کمیونٹی کو اس عقیدے کی آگاہی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔